دیکھیے افطاری جو ہے، جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا تو افطاری کرتے ہیں، روزہ کھول دیتے ہیں، اسی کو افطاری کہا جاتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے، سورج جیسے ہی ڈوبا اسی وقت فوراً افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1950 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات اس طرف سے آئے یعنی پچھم کی طرف سے آئے اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کا وقت آ گیا۔ تو اصل میں روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہے وہ سورج کا ڈوبنا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا افطار فوراً کر لینا چاہیے، اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں 10 منٹ 5 منٹ کے بعد، اس طریقے سے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں اور افطار کر دیا، یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا تو افطار کر دینا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر سورج ڈوبنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، تو اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سورج ڈوبنے سے ہے اصل بات۔ دیکھیے ابن حبان کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا ونمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم سحری لیٹ سے کریں، سحری لیٹ سے کریں اور افطار کرنے میں جلدی کریں۔ تمام پیغمبروں کو یہی حکم تھا، اور کہتے ہیں یہ بھی ہم کو حکم دیا گیا کہ نماز میں ہم داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی کا یہ مطلب ہے سورج جیسے ڈوبا افطار کر دینا چاہیے۔ سورج نہیں ڈوبا اور افطار کر دینے سے روزہ غلط ہو جا سکتا ہے، خراب ہو جا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سورج جیسے ڈوبا 15 منٹ 10 منٹ انتظار نہیں کرنا چاہیے، جیسے شیعہ کرتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے اور 10 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں، 10 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی 2 مسئلے شیعہ کا رد ہوتا ہے اس میں، وہ لوگ ہاتھ نہیں باندھتے نماز میں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے صحیح بخاری میں 1950 میں ایک حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ تو افطار کرنے میں جلدی کرنے میں بھلائی ہے، ورنہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گا۔ یہودی لوگ افطار بہت لیٹ سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر 2350 کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ آپ نے کہا کہ دین یعنی دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا، اونچا رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، دین غالب رہے گا۔ اور کہا کہ کیونکہ یہود اور نصارہ، یہودی اور کرسچن افطار کرنے میں لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، الٹا ہم لوگوں کو دوسرے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ یہودیوں کے طریقے پر ہیں، عیسائیوں کے طریقے پر ہیں، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، اونچا رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے جلدی کرنے کا بار بار میں وہی بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبا ہی نہیں اور افطار کر دیا، یہ غلط ہے، روزہ نہیں ہوگا۔
सूरज जैसे डूबा अब इंतजार नहीं करना चाहिए कि 10 मिनट देख लेते हैं, ये बात गलत है। ये यहूद और नसारा ऐसे करते थे, यहूद और नसारा ऐसे करते थे। उसी तरीके से देखिए किस चीज से इफ्तार करें, नबी तरीका क्या है हम लोग सभी जानते हैं। हदीस है सुनन अबी दाऊद के अंदर 2350 पर 6 के अंदर, और तिरमिजी में भी है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर खजूर, पके खजूर से इफ्तार किया करते थे, पके हुए खजूर से इफ्तार किया करते थे। कब? क़ब्ल अन युसल्ली, नमाज पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। फ़इन लम तकुम रुतबात फ़अला तमरात, अगर पका हुआ खजूर नहीं होता तो सूखे खजूर, छुहारा जिसको कहते हैं, सूखे खजूर से आप इफ्तार करते थे। ये भी नहीं होता तो हसा हसवात मिन मा, तो कुछ घोट पानी के पी लेते, पानी के कुछ घोट पी लेते। ये बात है। तो पहले बेहतरीन तरीका ये है कि पके हुए खजूर से इफ्तार करें, वो नहीं है तो सूखे खजूर से इफ्तार करें, वो भी नहीं है तो पानी पी लें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हिकमत बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर ही से क्यों इफ्तार करते थे या पानी ही से इफ्तार क्यों करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत के लोगों पर शफकत और मेहरबानी, शफकत और मेहरबानी कि आप खजूर से इफ्तार करते थे। क्यों? कहते हैं कि जब मैदा खाली होता है तो उसको मीठी चीज देने में जल्दी ताकत होती है। देखिए, उसको मीठी चीज देने में जिस्म को जल्दी ताकत पहुंचाती है, और यही ज्यादा उसके लिए मुनासिब है, और आंखों को रोशनी देने में ज्यादा फौरन ताकत पहुंचाती है। अगर मैदा खाली है उसको मीठी चीज देंगे तो आंखों की रोशनी जल्दी बढ़ेगी और जिस्म को फौरन ताकत पहुंचेगी। तो आप सोचिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया है इसी में खैर है, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि मदीने में मीठी चीज खजूर उनका खाना पीना ही था, उनका खाना ग़िज़ा उनका था। तो इसी वजह से बेहतरीन मीठी चीज खजूर है। और पानी क्यों, पानी के बारे में क्यों इस तरीके से किया? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मसला ये है कि पानी न पीने की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से जिगर सूख जाता है, जिगर खुश्क हो जाता है, और इसी वजह से उसको जब पानी देते हैं तो फिर दूसरी चीज जब खाएंगे ना उसके लिए तैयार होगा, उसके लिए तैयार होगा और पूरा पूरा फायदा पहुंचाएगा। जो जिगर सूख जाता है उसको पानी देंगे, फिर दूसरी ग़िज़ा खाएंगे तो जिस्म को फायदा पहुंचाने में जिगर काम करता है। तो अल्लाह अकबर, सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है ये कितना बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया। और कहते हैं कि ये बात जो दिलों के डॉक्टर हैं वही जानते हैं, दिलों के जो डॉक्टर हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। उसी तरीके से एक बात यह है कि इफ्तार करने के वक्त जो है दुआ कबूल होने का वक्त है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होने का वक्त है। इसी वजह से बेहतरीन दुआएं करनी चाहिए, लेकिन सब कोई जमा होकर के आमीन आमीन कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, इज्तिमाई नहीं, इज्तिमाई नहीं, अपना अपना जो ज़रूरत है उस तरीके से दुआ करनी चाहिए। इब्न माजा के अंदर हदीस है 1750 पर 3 के अंदर हसन हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदअवतुन मा तुरद्दु, कि रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती, रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। तो इब्न अबी मुलैका इस हदीस के रावी हैं, कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इफ्तार के वक्त अपने लिए दुआ करते थे, कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली, कहते थे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत के वास्ते से, जो रहमत पूरी चीज़ों को घेरे हुई है, मैं उस रहमत के वास्ते से तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि मुझको माफ़ कर दे। यानी अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे।
تو اس وقت جو ہے نا بہترین قیمتی دعا کرنا چاہیے، قیمتی دعا کرنا چاہیے اپنی جنت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، قبر کے عذاب کی آسانی کے لیے وغیرہ، جو ہم کو آخرت میں کام دے گی ایسی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ افطاری کرانے کا اجر بھی بہت ہے، افطاری، دوسرے کو افطاری کرانے کا بہت اجر ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے 807 کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جو آدمی کسی کو افطاری کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو جتنا روزے دار کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اتنا اس کو بھی، روزہ کھولنے والے کو بھی ثواب، کھلوانے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو جس نے افطاری کرایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کو کوئی نقصان اور کمی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے روزے دار کھول دیا دوسرے کی چیز سے تو اس کو اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتی ہے بات کہ یتیم اور مسکینوں کو روزہ کھلواتے تھے، روزہ کھلواتے تھے۔ کئی روایتیں ایسی ہے کہ بغیر اس کے افطاری کرتے ہی نہیں تھے، بغیر اس کے افطاری کرتے ہی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقہ تھا بنی عدی کا، وہاں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، اکیلے افطار نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت اچھی بات ہے، ثواب کمانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پہلے بندہ بسم اللہ کرے، کھجور کھا لے، پہلے بندہ بسم اللہ کہے اور کھجور کھا لے، پانی وغیرہ پی لے، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، پہلے بسم اللہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اس کے بعد پانی وغیرہ پی کر کے اس دعا کو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھ کر کے عمل کی توفیق دے، اور ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔